Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. ماتن نے اپنی کتاب شریفیہ کی ابتدا تسمیہ سے کی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. پھر فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. شارح نے فرمایا بدأ بعد التیمنی بالتسمیۃ بحمد اللہ سبحانہ. ماتن نے تسمیہ کے ذریعے سے برکت حاصل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ کی حمد سے کتاب کو شروع کیا. یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ کسی بھی کام کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا وسط ہوتا ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے. یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بسم اللہ میں جو با ہے یہ ابتدئ فعل محذوف کے متعلق ہے. تو اب معنی یہ ہوں گے میں اللہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں. لہذا کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو رہی ہے، لہذا ابتدا تو ناقص نہیں ہوگی، وہ تو ناتمام نہیں ہوگی، وہ بے برکت نہیں ہوگی، کیونکہ ابتدا اللہ کے نام سے ہو رہی ہے. لیکن کام کا جو وسط ہے اور اس کی انتہا ہے، اس میں چونکہ اللہ کا نام نہیں ہے، وہاں تسمیہ نہیں ہے، لہذا کام کا وسط اور انتہا جو ہے وہ ناقص ہوں گے. تو اس کا جواب شارح نے بدأ بعد التیمنی بالتسمیۃ بحمد اللہ سبحانہ سے دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماتن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں اس حال میں کہ میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے والا ہوں. تو جب یہ مطلب ہوگا کہ میں اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں اس حال میں کہ میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے والا ہوں، تو اب حصول برکت ابتدائی فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ برکت تو تمام کام میں ہوگی، چاہے وہ کام کی ابتدا ہو، وسط ہو یا انتہا ہو. پھر یہاں پر بسم اللہ اور الحمدللہ میں دو طریقے سے فرق بتانا مقصود ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ بسم اللہ کا تعلق تیمن سے ہے اور الحمدللہ کا تعلق ابتدا سے ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ بسم اللہ محض تیمن کے لیے ہے اور یہ کتاب کا جز نہیں ہے، اور الحمدللہ کتاب کا جز ہے جس سے کتاب کی ابتدا کی جا رہی ہے. شارح کی اس عبارت سے تسمیہ اور تحمید والی حدیثوں میں جو تعارض ہو رہا تھا وہ تعارض بھی اڑ جاتا ہے. تعارض اس طرح تھا
کہ تسمیہ والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ذیشان کام، اچھا کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناتمام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث تحمید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ذیشان کام، اچھا کام الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناتمام ہوتا ہے۔ تو اب یہ دونوں حدیثوں میں تعارض ہو رہا تھا، کیونکہ کسی بھی کام کی ابتدا یا تو بسم اللہ سے ہوگی یا الحمدللہ سے ہوگی۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ابتدا دونوں سے ہو، تو شارح نے بدأ بعد التیمم بالتسمیہ کہہ کر اس تعارض کو اٹھا دیا کہ بسم اللہ کو محض تیمم کے برکت کے لیے ذکر کرنے کے بعد کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے کی گئی ہے۔ تو اب دونوں حدیثوں کا حاصل معنی یہ ہوگا کہ جس نے کام شروع کرتے وقت بسم اللہ سے برکت حاصل نہ کی اور الحمدللہ سے ابتدا نہ کی تو اس کا کام ناقص ہے۔ لہذا تسمیہ اور تحمید والی حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب بسم اللہ کتاب کا جز نہیں ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ کتاب کا جز ہے، تو بسم اللہ تو صرف تبرک کے لیے، تیمم کے لیے ذکر کی گئی ہے اور یہ کتاب کا جز نہیں ہے، جبکہ الحمدللہ کتاب کا جز ہے، تو پھر دونوں حدیثوں پر بلا تعارض عمل ہو جائے گا۔ یہاں ایک سوال تھا کہ ماتن نے تیمم بالتسمیہ کے بعد حمد سے ابتدا کیوں کی؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا، اقتداءً بأحسن النظام وعملاً علی حدیث خیر الانام، یعنی ماتن نے احسن نظام یعنی قرآن کریم فرقان حمید کی اقتدا کرتے ہوئے ایسا کیا کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ ہے۔ تو جب قرآن کریم میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے شروع کیا گیا ہے تو ماتن نے بھی ایسا کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ شارح کا یہ کہنا درست نہیں کہ ماتن نے حدیث خیر الانام پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کو ہم سے شروع کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو یہ ہے کہ جس ذیشان کام کو ہم سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہے۔ حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ تم ذیشان کام کو حمد سے شروع کرو۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ تم ذیشان کام کو ہم سے شروع کرو۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ جو بھی ذیشان کام ہم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص ہے۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ شارح کا یہ کہنا درست ہے کہ ماتن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کو الحمدللہ سے شروع کیا، کیونکہ اگرچہ وہ حدیث جس کے اندر حمد سے شروع کرنے کا ذکر ہے
اس پر مطابقتاً تو دلالت نہیں کرتی لیکن التزاماً اس پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ جب ذیشان کام کی ابتدا ہم سے نہ ہو تو وہ ناقص ہوگا۔ تو اب یہ اس بات کو لازم ہے کہ ذیشان کام کو ہم سے شروع کرو تاکہ وہ ناقص نہ رہے بلکہ وہ مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے، بابرکت ہو جائے۔ شارح کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر متن کے کسی لفظ کا لغوی یا اصطلاحی معنی مشکل ہو تو شارح اسے بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر متن میں ہم اور اس میں جلالت دو الفاظ آئے ہیں جن کے اصطلاحی معنی واضح نہیں تھے، تو شارح نے انہیں بیان کیا۔ تو کہتے ہیں والحمد هو الوصف بالجمیل علی جمیل الاختیاری، حمد وہ اچھی صفت ہے، حمد وہ وصف بالجمیل ہے جو کسی کی اختیاری اچھائی، اختیاری خوبی پر بیان کی جائے۔ اختیاری خوبی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کرنا فاعل کی قدرت اور اختیار میں ہو اور اس کے نہ کرنے پر بھی قدرت حاصل ہو۔ تعریف اختیاری اچھائی، اختیاری خوبی پر کی جاتی ہے، اور جو اچھائی اختیاری نہ ہو اس پر ہم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کسی کے حسن و جمال کی تعریف کی جائے، اس کے چہرے کے عمدہ نقوش کی تعریف کی جائے، تو اب اس پر ہم کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ چہرے کے نقوش کا عمدہ ہونا اور اعضاء کا متناسب ہونا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا بنا دیا۔ رب کریم فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ رحم مادر میں جیسی چاہتا ہے صورت بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو دراز قد کر دیا، کسی کو پس قد کر دیا۔ تو اب اس پر جو تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ گورا ہے تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا بنا دیا، لہٰذا اس پر ہم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شریعت کی پابندی کرتا ہے، اچھے اخلاق کو اختیار کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، والدین کا ادب و احترام کرتا ہے، اساتذہ کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ کر بھی سکتا ہے اور شامت نفس کی بنا پر نہ بھی کرے۔ تو اب اگر وہ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو اس پر جو اس کی تعریف کی جائے گی اور اس کی اچھائی بیان کی جائے گی وہ ہم کہلائے گی۔